ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کپڑے دھونے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا بھی بتانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، چھوٹے بچے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، بیڈ شیٹ میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ان پیشاب کیے ہوئے کپڑوں کو اٹھا کر پاک اور ناپاک دو بھی کپڑے ایک ساتھ ملا کر کے گندے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اور جن کے گھروں میں واشنگ مشین ہے وہ ان پاک اور ناپاک دونوں کپڑوں کو مشین میں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ ڈالنے کے بعد دھو کر کے اٹھا کر کے سوکھنے ڈال دیتے ہیں، اور ہم اس کو بعد میں اٹھا کر پہن لیتے ہیں۔ بیڈ شیٹ کا استعمال جہاں ہونا ہوتا ہے وہ وہاں ہو جاتا ہے، پہننے کے لیے جیسے آدمی کا کپڑا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس کو یوں ہی پہن کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑوں کو رکھ کر کے مشین کے اندر ڈالا گیا یا صرف میں ڈالنے کے وقت ٹب میں یا بکٹ میں ڈالا گیا تو اس وقت پاک اور ناپاک دونوں کپڑے مل کر ناپاک ہو گئے۔ اگر اس کو ایک مرتبہ پانی سے دھو کر اٹھایا جائے تو پاک اور ناپاک دونوں بھی کپڑے ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ ان کپڑوں کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان میں سے ہر ایک کپڑے کو پانی میں ڈال کر اٹھائیں اور اچھی طرح سے نچوڑیں، اس طرح نچوڑیں کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ پانی پھینک دیں، پھر بالٹی کو اچھی طرح کھنگال کر پھر نیا پانی بھریں، اور پھر اس کے بعد دوسری بار اس کپڑے کو ڈالیں گے آپ، اور پھر نکال کر پھر اس طرح نچوڑیں گے کہ ایک قطرہ بھی پانی نہ ہو، پھر بالٹی نکال کر پھر پانی بھریں گے، اور تیسری مرتبہ اس میں ڈال کر کے اٹھائیں گے اور نچوڑیں گے، اور اس کے بعد سوکھنے دے دیں گے۔ تو ناپاک کپڑے کے دھونے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ نئے پانی میں ڈال کر دھونا اور اچھی طرح سے نچوڑنا، تینوں بار بھی نچوڑنا اور تینوں بار بھی دھونا، تب جا کر کے ناپاک کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پریشانی سے بچنا ہے تو جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو الگ رکھا جائے، اور جو پاک کپڑے ہیں نارملی عام کپڑے ہیں، پاک ہیں، گندے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں، پاک ہیں، تو ان پاک کپڑوں کو الگ رکھا جائے، اور ان پاک کپڑوں کو واشنگ مشین میں ایک ساتھ ڈال کر کے ایک ہی مرتبہ دھو کر کے اٹھا لیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے پاک ہے۔ لیکن ناپاک کپڑا جو ہے، ناپاک کپڑوں کو ایک مرتبہ مشین میں ڈال کر کے دھو کر اٹھا کر پھیلا دیے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اور ان کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑوں کو ملا دیے تو یہ پاک کپڑے بھی مل کر ناپاک ہو جاتے ہیں، جب تک پھر ان کو 3 مرتبہ نہ دھویا جائے جب تک یہ پاک کپڑے جو مل کر ناپاک ہو گئے یہ بھی پاک نہیں ہوتے۔ تو ناپاک کپڑوں کو الگ رکھیں، ناپاک کپڑوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ نچوڑیں، پھر اس کے بعد سوکھنے ڈالیں، پھر اس کے بعد استعمال کریں۔ پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں سے الگ رکھیں، اور ان کو چاہیں تو 3 بار دھوئیں اور چاہیں تو 1 بار دھوئیں، فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوئے تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔